ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے صوفی پیر نقشبندی بہت مشہور ہیں، سجاد نعمانی کر کے. ابھی حال ہی میں کل یا پرسوں ایرانی سفارت خانے میں جا کر کے انہوں نے یقین دہانی کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ برابر اپنا چل نہیں پاتے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے سعودی عرب کی عداوت اور دشمنی میں دکھانا ہے. نہیں تو ان کے کہنے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیا ہو جائے گا، جبکہ تقریر میں یہ عربوں کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کے جو حکام ہیں وہ کافرانہ حرکت کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. کون سی کافرانہ حرکت کر رہے ہیں بھائی؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ زندقہ اور کفر کا جو الزام یہ سعودی حکام پہ لگا رہے ہیں یہ لوگ، کون سا کفریہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں؟ یہ وحدت الوجود جو اصل جو کفریہ اور شرکیہ کام ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ اخلاقی چیزوں کو کفریہ اور شرکیہ بولتے ہیں، جو کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے. جتنے بدعتی ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے اندر خارجیت اور اعتزال ضرور پایا جائے گا. اہل توحید کو، اہل السنہ کو وہ فوراً جو ہے اخلاقی برائیوں پر ان کو غلط بتائیں گے اور ان کو جو ہے کہیں گے کہ یہ تکفیر ہے، یہ کافر ہو گیا، یہ طاغوت ہو گیا. جبکہ اصل طاغوت والا کام یہ لوگ کرتے ہیں. جمہوریت کو یہ لوگ کیا بنا کے پیش کرتے ہیں؟ اسلامی حکومت بنا کر کے پیش کرتے ہیں جمہوریت کو. ابھی ایک تقریر میں سن رہا تھا، جو بندہ یہ بول رہا تھا کہ امام خمینی نے طاغوتی حکومت کا خاتمہ کر کے جمہوریت کے ذریعے اسلامی حکومت قائم کر دیا. اسی لیے دیکھیں آپ، اس کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران. جمہوریہ اس کے اندر آتا ہے. اب بتائیے، آپ چلے جائیں ڈیٹیل میں کتاب و سنت کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، آپ جو ہے بادشاہت کو، آپ بادشاہت جس سے پہلے طاغوت، جو اس کو طاغوتی حکومت بولتے ہیں نا یہ لوگ، وہ بادشاہی حکومت کو بولتے ہیں. تو بادشاہت کو کہیں بھی اس کی برائی نہیں آئی ہوئی ہے سوائے اس کی فضیلت کے. بادشاہت کی فضیلت آئی ہوئی ہے قرآن میں جگہ جگہ، حدیث میں بھی. ظاہر سی بات ہے بادشاہت کی فضیلت اسی بادشاہت کی ہوگی جو بادشاہ انصاف پسند ہوگا، شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا. ہر بادشاہ کی تو فضیلت ہوگی نہیں، تو اسے وہی لوگ مراد ہیں. اور بہرحال بادشاہت تو ہے نا، تو سرے سے اس کا انکار کرنا، ریجیکٹ کرنا اس کو، یہ کہاں کی دانش مندی ہے بھائی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بادشاہتیں اچھی ہیں جو صحیح ہوں، کتاب و سنت کے مطابق جہاں پر فیصلے ہوتے ہوں، لیکن سرے سے ریجیکٹ کرنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے بھائی؟ اور سب سے پہلی بات یہ خمینی نے، اور اچھا وہ بندہ یہ بھی بولا 2500 سال سے جو بادشاہت چلی آ رہی تھی اس کا خاتمہ کیا. تو سوال یہ ہے، اور وہ اہل سنت عالم ہے، بتاؤ، شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، ایرانی نہیں ہے، وہ سنی عالم ہے. 2500 سال سے وہی جو اسرا، ڈاکٹر اسرا جو رٹا مارا نا، مشہور کر دیا، وہی وہ بھی بول رہا ہے اور بڑا عالم مانا جاتا اپنے آپ کو. 2500 سال سے بھائی حضرت عمر نے کیا کیا تھا، صحابہ نے کیا کیا. وہاں کے ایران کی جو ساسانی اور مجوسی حکومت چلی آ رہی تھی بادشاہی شکل میں، وہاں کی بادشاہت کو جو تہو بالا کیا ہے صحابہ کرام نے اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ بادشاہت نہیں ختم کیے تھے کیا؟ یہ 2500 سال سے بول رہے ہیں کہ جو ہے خمینی نے بادشاہت کو ختم کر دیا، تو صحابہ نے کیا کیا تھا؟ اس کا مطلب انہوں نے نہیں ختم، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے جو وہاں حکومت قائم کی تھی اسلامی حکومت، وہ گویا وہ بھی بادشاہت ہی تھی، وہ یقیناً یہ تھی. جی ہاں، عربوں نے جو وہاں پہ، ظاہر سی بات ہے یہ جو صحابہ کرام تھے وہ سب عرب تھے، انہوں نے جو وہاں کی حکومت قائم وہاں پر کی تھی اس کو یہ لوگ نہیں مانتے، دراڑ مانتے ہیں وہ لوگ، دراڑ مانتے ہیں. جی ہاں، ڈاکٹر اسرار وہی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ خمینی نے 2500 سال سے چلی آ رہی بادشاہت کا خاتمہ کیا. ارے کون؟ ارے تم زیادہ سے زیادہ یہ بول سکتے تھے کہ جو 16ویں صدی میں اسماعیل صفوی نے جو وہاں پر حکومت قائم کی تھی اس کا خاتمہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو اسلامی حکومت تھی، اس سے پہلے تو مسلمانوں کی حکومت تھی، سنی مسلمان وہاں پر تھے، ٹوٹل سنی مسلمان وہاں پہ تھے ایران کے اندر. 16ویں صدی میں اسماعیل صفوی خبیث انسان نے آ کر کے وہاں پر رافضی حکومت قائم کی ہے اور پھر وہاں پر اہل السنہ کو، مسلمانوں کو مار کر کے ختم کیا ہے ایک طرف سے. آج وہاں جو 15% 20% مشکل سے ہوں گے سنی مسلمان، ان کو کس نے ختم کیا ہے؟ اسی نے ختم کیا ہے. اور یہ وہی اسماعیل صفوی کی حکومت چلی آ رہی تھی اور ان لوگوں نے وہی تجدید کیا ہے. کون سا خاتمہ کیا ہے بھائی؟ یہ جو شاہی حکومت خاتمہ کیا شاہی حکومت، وہ اسماعیل صفوی اور اسی کے نظریے پر تو خمینی کی حکومت قائم تھی. اسماعیل صفوی نے جو 16ویں صدی میں
سنی مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے انہیں تہوبالا کر کے قتل عام کر کے اور جبر کے ساتھ جو ہے زور زبردستی تلوار کے زور پر وہاں مسلمانوں کو رافضی بنایا گیا، صحابہ کو گالی دیاں دلوائی گئیں اور رافضیت وہاں عام کرایا گیا، اور وہی کام تو خمینی نے کیا ہے، بس رجیم چینج ہوا ہے۔ 1979 میں صرف رجیم چینج ہوا ہے، اور وہ بھی امریکہ اور فرانس نے چینج کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت تھی رضا شاہ پہلوی کی، وہ لوگ برطانیہ کے آدمی تھے، ان کو جو ختم کر کے برطانیہ نے جو ہے اس کو مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت کو جو خوزستان آج مشہور ہے، عربستان سے جانا جاتا تھا، عربوں کی حکومت تھی وہاں پر، اور پورا جو ہے وہاں پر مسلمان رہتے تھے، سنی مسلمان رہتے تھے، اور ساحل سمندر پر خلیج پر واقع ہے، اور پورا جو ہے 90% آمدنی ایران کو وہیں سے مل رہی، وہ پورا علاقہ جو کہ فلسطین سے کئی گنا 10 گنا زیادہ بڑا ہے، برطانیہ نے جو ہے ایران کو دے دیا، اور وہ لوگ سختی سے اس پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو 1979 میں صرف رجیم چینج ہوا ہے، خمینی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ 15 سال سے اس کو جو ہے پیرس میں رکھ کر کے پالا گیا، اس کو سکھایا گیا، ٹریننگ دی گئی، اور پھر اس کے بعد جٹ طیارہ میں لا کر کے تہران میں اتار دیا گیا، لو یہ تمہاری حکومت ہے، کرو حکومت، اب ہماری مرضی کے مطابق چلنا۔ کیا تمہارا کام ہے؟ اسرائیل جیسے فلسطینیوں کو مار رہا ہے، تم کو جو ہے عربوں کو تباہ کرنا ہے، قتل و خونریزی مچانا ہے خطے میں، آج وہی کام ہو رہا ہے۔ عراق جو ہے تباہ ہو گیا، ان کے گود میں چلا گیا ایرانیوں کے، سیریا کو انہوں نے برباد کیا، لبنان کو برباد کیا، یمن کو برباد کیا، ہر طرف تو انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ خلیج میں بھی یہ لوگ تباہی اسی طریقے سے مچانا چاہتے ہیں اور غلبہ چاہتے ہیں، جیسے ان کو عراق میں ہوا ہے، جیسے ان کو سیریا اور لبنان میں ہوا، جیسے ان کو یمن میں ہوا، ایسے ہی یہ گلف کنٹریز میں بھی چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر کے، لیکن نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور جتنے خرافاتی بدعتی گمراہ قسم کے لوگ ہیں، سب جو ہے ایران کا ساتھ اسی لیے دے رہے ہیں کہ جو ہے عربوں پر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ زمانے جاہلیت سے عربوں کے دشمن ہیں، آج سے نہیں ہے۔ سارے جو ہے صوفی ملا ایران کا ساتھ ویسے نہیں دے رہے ہیں، یہی مقصد ہے، کیونکہ عربوں کے اندر ان کے جو ہے خرافاتی کام انجام نہیں پاتے ہیں۔ ابھی اگر ان کو سعودی یا کوئی بھی عرب حکومت اگر ان سارے صوفیوں کو اور ان سارے خرافاتیوں کو، رفض و تشیع کے سارے دلدادوں کو، ان کو جو ہے قبر پرستی کی چھوٹ دے دی جائے، ان کو شرک و بدعات کے اڈے بنانے کے لیے اجازت دے دی جائے، اور ان کو ہر طرح کے خرافات کرنے کی اجازت مل جائے، اور ان تحریکیوں کو، اخوانیوں کو اگر اجازت مل جائے سیاسی جو ہے جماعت بنانے کی، ابھی یہ سارے لوگ جو ہے عربوں کی جتنی تعریف کریں گے کسی کی نہیں کریں گے، عربوں کی جتنی تعریف کریں گے اور کسی کی تعریف نہیں کریں گے اگر ان کو اجازت مل جائے تو۔ ان پر پابندی ہے، تم اپنے خرافات اپنے ملک میں رکھو، یہاں نہیں لاؤ۔ یہ سب جو ایران کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھو، آپ کو تعجب ہوگا، ایران جو ہے ان کو کبھی نہیں اپنے ملک میں کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے، پھر بھی یہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کیوں؟ فکر ملتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ یہ کمائی کرنے جائیں گے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، سب کچھ۔ یہ لوگ جو ہے داتا کس کو سمجھتے ہیں؟ عربوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر گالی دیتے ہیں، ایران کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایران ان کو گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب 1979 میں خمینی وہاں کا حاکم بنایا گیا فرانس اور برطانیہ کے ذریعے سے، یہ سارے لوگ پہنچ گئے وہاں پہ، عربوں سے، بر صغیر سے، یہ سارے جو ہے تحریکی اور اخوانی وہاں پر پہنچ گئے اس کو مبارکبادی دینے کے لیے، اور اس کو امام المسلمین بنانے کے لیے۔ جی ہاں، وہ بھی کس کے ذریعے؟ جمہوریت کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے سے آیا ہے وہ۔ تو یہ ان لوگوں کے یہاں چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، جتنے صوفی، سارے لوگ گئے وہاں پر اس کو مبارکبادی دینے کے لیے، سارے اخوانی تحریکی، اور اس کو امام المسلمین بنانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ لیکن اتفاق سے اس نے سب کو جو ہے جھڑک دیا، سب کو لات مار دی، کہا میں تم لوگوں کا امام نہیں بنوں گا، میں صرف شیعوں کا امام ہوں بس۔ کیونکہ وہ اہل السنہ مسلمانوں کو وہ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہے، سب سے بڑا کافر سمجھتا ہے وہ، صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ، ظاہر سی بات ہے صحابہ کو کے ماننے والوں کو تھوڑی وہ امام، ان کا امام بنے گا، سب کو ریجیکٹ کر دے، لیکن پھر بھی یہ لوگ لتہ خوری کرتے ہیں اس کی، اور اس کو اپنا امام ماننے کے در پہ پڑے ہوئے کہ نہیں نہیں ہمارا امام تم ہی رہو گے۔ وہ کہہ رہا بھائی میں نہیں ہوں گا تمہارا امام، کہہ رہا نہیں نہیں تم ہی کو ہم مانتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں، صرف اور صرف عرب دشمنی میں، عرب دشمنی میں یہ لوگ اس کو مان رہے ہیں امام اپنا، اور وہ کہہ رہے نہیں نہیں میں تمہارا امام نہیں ہوں، پھر بھی کہہ رہے نہیں تم ہو ہمارے امام، زبردستی اس کو امام مان رہے ہیں لوگ، اپنا رہبر مان رہے ہیں۔ مانو بھائی تم اس کے ساتھ، خمینی کے ساتھ رہو، مانو، اور اسی کے ساتھ تم کو محبت ہے اس سے، تو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ رہنا، اچھی بات ہے۔ صرف اور صرف نفرت ہے ان کو سعودی عرب سے
اور عربوں سے نفرت ہے اس کو. یہ صرف عقیدہ اور منہج کا مسئلہ ہے بس، اور کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ بھائی تم کو اگر نفرت ان سے ذاتی طور پر ہوتی نا تو ان کے یہاں نہیں جاتے تم لوگ. لیکن سارے تحریک اخوانی وہیں بھرے ہوئے ہیں. جتنا یہ لوگ کھاتے ہیں اتنا کوئی نہیں کھاتا ہوگا. عربوں کا ریاح جتنا یہ لوگ لا کر کے کھاتے ہیں. ابھی دیکھیے ایک خاندان ہے کیا عنایت اللہ سبحانی کا، اس کا پورا خاندان، یہ بندہ خود وہاں پر پڑھائی کیا اور وہاں سے مبعوث تھا، لاکھوں روپے ہر مہینے پاتا تھا، لیکن وہ ان کی برائی کرتا ہے عربوں کی. اور اس کے بیٹے بھی ان کی برائی کرتے ہیں. اس کے سارے بیٹے وہیں پڑھ کر کے آئے، اس کے ناتی پوتے سب وہیں پڑھ رہے ہیں عربوں میں، اور وہاں کا کھا رہے ہیں، ابھی بھی ریال کھا رہے ہیں. پھر بھی جو ہے عربوں کی برائی کر رہے ہیں. ایران کو جو ہے سب سے بڑا سورما مانتے ہیں، بہادر مانتے ہیں، اور عالم اسلام کا ہیرو مانتے ہیں. یہ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، پرچار بھی کر رہے ہیں ایران کا، اور سعودی کو گالی دے رہے ہیں یہ پورا خاندان مل کر کے، اور ایران کی تعریف کر. حالانکہ ایران کی ان کا ایک جو ہے پیسہ نہیں ملتا. کیا مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف عقیدے کا مسئلہ ہے اور منہج کا مسئلہ ہے. فکری اعتبار سے یہ اخوانی فکر کے ہیں، اخوانی اور خمینی فکر کے ہیں. سارے اخوانی تحریکی خمینی فکر کے ہیں. اس لیے ان کے یہاں دیکھو گے صحابہ کی گستاخی ضرور پائی جائے گی. ان کے پیروں میں پائی جاتی ہے تو ان میں بھی پائی جاتی ہے. ان کا سب سے بڑا سرگنا مودودی اور سید قطب دونوں کے یہاں صحابہ کی گستاخیاں اور صحابہ سے دلی بغض ان کے یہاں پایا جاتا ہے. یہ جھوٹ بکتے ہیں. بہت ساری گواہیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں بغض پایا جاتا تھا، ویسے ہی جیسے روافظ کے یہاں، شیعوں کے یہاں، خمینی کے یہاں بغض پایا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے شیعہ اور اخوانی یہ دونوں مشترک ہیں کچھ چیزوں میں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ لوگ اخوانی اور تحریکی جو یہ سب خمینی فکر کے ہیں، وہیں سے چل رہا ہے. اس لیے ایسا آپ دیکھیں یوسف قرضاوی جو بہت بڑے عالم مانے تھے، کتاب میں اپنی کیا لکھتا ہے کہ اسلامی حکومت اگر ہے اس وقت تو صرف اور صرف ایران کے اندر. کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ ڈاکٹر سرا کہہ رہے ہیں اسلامی حکومت ہے اگر تو وہ صرف ایران کے اندر ہے. مودودی کیوں کہہ رہے ہیں اسلامی حکومت ہے جو وہ ایران کے اندر ہے، اور اسی ماڈل پہ ہم بنانے کی خواہش رکھتے ہیں. اور اسی لیے وہ شیعہ عورت کو، فاطمہ جنہ کو انہوں نے کھڑا کیا ملک کا سربراہ کے طور پر، اس کے لیے بھیک مانگ رہے تھے، چندہ مانگ رہے تھے، اس کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے. یہ سب فکر ہے ان کی، خمینی فکر ہے صرف. اور سعودی حکومت کو یہ لوگ اسلامی حکومت نہیں مانتے. جہاں پر وہاں کی عدالتوں میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر حدود اور قصاص کا نفاذ ہوتا ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہے. اور یہ خمینی نظام میں کیا ہے؟ اس کے یہاں زکوٰۃ کا سسٹم ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ متاع ہے. ان کے یہاں خمس کا سسٹم ہے. ان کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا تب جہاد کرے گا. ان کے یہاں جہاد منسوخ ہے. یہ جہاد کی فرضیت کا منکر ہے. یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں. ان کو جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے. کون سا اسلامی حکومت ہے؟ صحابہ دشمنی پر حکومت کوئی قائم ہو اس کو یہ لوگ اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں. کوئی بھی ان کا سسٹم جو اسلامی سسٹم سے ملتا ہی نہیں ہے. نہ وہ قرآن کو صحیح مانتے ہیں، نہ حدیث کو صحیح مانتے ہیں. کون سا بھائی تمہارے یہاں قرآن حدیث ہی اصل ہے، اس کو یہ صحیح مانتے ہی نہیں ہے. وہ بخاری کو منہ بھر کے گالی دیتے ہیں، ابو ہریرہ کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ صحابی رسول کا. ابو بکر عمر کو صحابی ہی نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے معصوم ائمہ پر جو ایمان نہیں لائے گا، امام ولایت پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے. کافر ہے، 70 بار کافر ہے، کافروں سے بڑا کافر ہے. کون بھائی اعلان کرے گا؟ کرو اعلان کہ ہم تم معصوم ائمہ کو مانتے ہیں، ولایت کو مانتے ہیں، جو ان کے ہاں انبیاء سے بھی بڑھ کر کے ہیں. یہ لوگ مان جائیں گے. یہ لوگ ایسے مطلب کہہ سکتے ہیں آپ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ سب مان جائیں گے. خمینی جو کہہ دے گا وہ سب مان جائیں گے یہ لوگ. میں اس لیے سب بول رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. ایران 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 توران کی بات کر رہے ہیں اور اس کی خباثت کو نہیں جانتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کے مقابلے 70 گنا زیادہ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. اور مسلمانوں سے جو نفرت ان کے یہاں ہے نا، وہ لوگ عقیدہ اور دین سمجھ کر کے مسلمانوں کو مارتے ہیں. مارتے مسلمانوں کو تو کہتے ہیں کہ ہم جو یزید کا بدلہ لے رہے ہیں، حسین کے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں. کہ آج کے مسلمانوں نے مارا ہے حضرت حسین کو، جو آج وہ لوگ بدلہ لے رہے ہیں، خود مار کر کے خود بدلہ لے رہے ہیں. یہ لوگ خود مار کر کے اور خود جو ہے دوسروں کو مار رہے ہیں تاکہ اپنی برائی چھپ جائے، اپنی غلطی چھپ جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ مکہ کے اندر رہتے تھے، اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم تھے، صغار صحابہ میں سے ہیں یہ. حج کے موسم میں ایک بندے نے کیا سوال کیا، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حالت احرام میں کیا مچھر کا مارنا صحیح ہے، جائز ہے، مار سکتے ہیں؟ اگر کوئی مار دے تو کیا اس پہ دم دینا پڑے گا؟ مچھر مارنے پہ پوچھ رہا تھا سوال. تو آپ نے کہا کہ کہاں سے تم آئے؟ عراق سے آئے ہو؟ کہا ہاں میں عراق سے آیا ہوں. کہا تم عراقی ہو، تم نے جو ہے نماز رسول کو مار دیا، اس پہ نہیں سوال کر رہے ہو اور مچھر مارنے پہ سوال کر رہے ہو. یہ ایک صحابی کی گواہی ہے کہ ان عراقیوں نے، ان کوفیوں نے مارا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہی سارے شیعہ کوفی تھے، ان لوگوں نے مارا. یہ حدیث سے پتہ چلے بخاری میں.
کسی نے نہیں الزام لگایا، آپ ایک بھی جو ہے دلیل نہیں پیش کر سکتے ہو، نہ اہل بیت میں سے، نہ صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تابعین تبع تابعین میں سے، ائمہ میں سے، محدثین میں سے، 300 صدیاں جو مفضل ہیں، خیر القرون جسے کہا جاتا ہے، ایک بھی دلیل نہیں لا سکتے ہو، خواہ وہ اہل بیت ہی میں سے کیوں نہ ہو، خواہ وہ لوگ جو کہ کربلا کے وقت موجود تھے، چاہے وہ حضرت حسین کی بہن ہوں زینب، چاہے وہ حضرت حسین کی بیٹی ہوں سکینہ، چاہے حضرت حسین کے لڑکے ہوں علی زین العابدین، تینوں میں سے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑے سربراہ تھے حضرت حسین کی وفات کے بعد کون تھے؟ محمد بن علی، آپ کے جو سوتیلے بھائی تھے، حضرت حسین کے سوتیلے بھائی تھے، محمد بن حنفیہ سے جو مشہور ہیں، ان کی زبان سے تو یزید کی فضیلت آئی ہے۔ کسی نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ کربلا کے حادثہ کے بعد جو لوگ موجود تھے اہل بیت میں سے، کسی کا قول نہیں دکھا سکتے آپ، اگر دکھائیں گے تو پھر وہ سارے اسٹیٹمنٹ کوفہ والوں کے خلاف ملے گا، بنی امیہ کے خلاف یا یزید کے خلاف ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آپ دکھا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ اگر وہ اس میں ملوث ہوتا یا اگر یزید بن معاویہ کی اگر کوئی غلطی ہوتی تو بہت سارے اقوال مل جاتے، بلکہ آپ الٹا پائیں گے، یزید بن معاویہ یعنی کربلا کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ بنو ہاشم سے، اہل بیت سے اور بنو امیہ سے رشتہ داریاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں دمشق جا رہے ہیں، وہ لوگ مدینہ آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، رشتہ داریاں قائم ہیں، کوئی کسی کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اور آج جو یزید ایسا تھا، وزید ایسا تھا، اور شیعوں کو تو چھوڑو، یہ سارے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، قرآن حدیث کے ماننے والے جو اپنے آپ کو بولتے ہیں، یہ سارے خرافات بک رہے ہیں اور بنی امیہ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اور ان شیعوں کی طرفداری کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کا قتل کیا، ہمیشہ جنہوں نے مسلمانوں کی پشت پر چھرا مارا، ان کی جو ہے پشت بنائی کر اور ان کا جو ہے ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں، اور بنی امیہ کی اولاد بول رہے ہیں دوسروں کو۔ ارے 1000 بار فخر ہے اگر کوئی کہے بنو امیہ کا اولاد تو، یزید کی اولاد تو۔ یہ لوگ غدار نہیں تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، اسلام کو انہوں نے پھیلایا ہے۔ آج جو ہندوستان میں تم لوگ مسلمان ہو، یہ انہی لوگوں کا بنو امیہ کا دین ہے۔ محمد بن قاسم جو بنو امیہ ہی سے تھے، جنہوں نے آ کر کے یہاں پہ دین کی تبلیغ کی ہے۔ صحابہ جو حضرت عثمان کے زمانے میں آئے تھے، سارے صحابہ حضرت عثمان نے بھیجا تھا، وہ بنو امیہ ہی کے سپوت تھے۔ حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد تھے، وہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے وہ، اور اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا جہاں جہاں تک، وہ بنو امیہ کا دین ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی سلطنتیں آئی ہیں، حکومتیں آئی ہیں، کوئی بھی ہو، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا ہے۔ وہیں پر آج اسلامی حکومتیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، 56-57 جو نام لے رہے ہو آپ، اور اس میں ایران کا بھی نام لے رہے ہو، یہ سب بنو امیہ کا پھیلایا ہوا دین ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں اسلامی کلچر کے ساتھ، ان کے پاس صرف قرآن حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی خرافات نہیں تھی، شرک اور بدعت سے دور تھے، وہ صرف توحید کا جھنڈا پھیلاتے تھے، توحید کا جھنڈا لے کر کے پوری دنیا میں چلتے تھے۔ قرآن اور حدیث، ان کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے، ان کے ساتھ تابعین ہوتے تھے، ان کے بعد تبع تابعین ہوتے تھے، ان کے پاس ائمہ اور محدثین ہوتے تھے، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ لیکن یہ جو تحریکی ہے نا، اخوانی ہے، یہ لوگ بنی امیہ کو، اور سب سے بڑا تھا جو ہے ڈاکٹر اسرار، خلافت راشدہ کے بعد ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا، جاہلیت کا دور آ گیا، بنی امیہ نے یہ کر ڈالا، وہ کر ڈالا۔ ارے تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ خمینی کی تعریف کر رہے ہو؟ جمہوریت قائم کر دیا اس نے، جمہوریت جو یعنی جو اصل طاغوت ہے، جو انگریزوں کا، یہودیوں کا بنایا ہوا دستور اور قانون ہے، اس کے لوگ فضیلت بیان کرے، اس کو اسلامائز کر کے پیش کر رہے ہیں، اور جس کی فضیلت آئی ہے بادشاہت کی قرآن میں حدیث میں، اس کو کہہ رہے ہیں طاغوت ہے۔ اور اسلام کا پورا سسٹم آپ دیکھو گے تو 1400 ساڑھے 1400 سال میں آپ کو کیا ملے گا؟ خلافت، بادشاہت یہی ملے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن میں، حدیث میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ پہلے نبوت ہے، پھر خلافت ہے، پھر بادشاہت ہے، پھر آخر میں خلافت ہے۔ 4 جو ہے آپ نے کیٹیگری بنائی ہے حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہے، اس میں خلافت اور اس میں بادشاہت کا جو وقفہ ہے، سب سے بڑا وقفہ ہے۔ نبوت ہے، اس کے بعد خلافت ہے راشدہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت ہے، اور بادشاہت کی تفصیل ہے کہ اس میں کچھ بادشاہتیں اچھی ہوں گی اور کچھ بادشاہتیں خراب ہوں گی، دونوں طرح سے ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ خلافت آئے گی علی منہاج النبوہ آخر میں، وہ امام مہدی آئیں گے۔ تو چلتا رہے گا اس طریقے سے، 4 کیٹیگری بنا دی گئی، اور یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول نے کر دیا۔ لیکن یہ سارے صوفی جو ہے نا، خرافاتیوں